السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئے لیکچر، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہم نے اپنے پریویس 14 لیکچرز کے اندر میڈیکل بلنگ کو بالترتیب لیکچر 1 سے لیکچر 14 تک پراپرلی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ آج ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں ہپا کے متعلق کہ ہپا کیا ہے، ہپا کس کو کہتے ہیں، ہپا میڈیکل بلنگ کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہپا کو یو ایس اے کے لوگ کیوں زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیوں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہپا کرنے کے کیا بینیفٹ ہیں، ہپا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اس چیز پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہپا ہے کیا چیز۔ بیسیکلی ہپا ایک لا ہے، ٹھیک ہے۔ ہپا ایک لا ہے جو یو ایس اے نے 1996 میں بنایا تھا۔ ہپا لا کرتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہپا لا کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یو ایس اے میں رہنے والے کسی بھی شخص کی ذاتی معلومات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک قانون بنایا۔ اس قانون کے تحت اگر آپ کسی بھی یو ایس اے امریکن پرسن کی پرسنل یا ذاتی یا کوئی بھی اس کی ایسی معلومات جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں یا لیک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس لا کے تحت آپ کو سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ یو ایس اے کا ایک قانون ہے جس کو ہپا لا کہتے ہیں۔ یہ لا بنایا گیا 1996 کے اندر۔ ہپا بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنا بھی میڈیکل بلنگ کا کام آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے یا یو ایس اے کے اندر اور بھی 100+ ملٹیپل کمپنیز اور ملٹیپل کیٹیگریز کا ورک جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا گیا، تو سارے آؤٹ سورس ورک کو، آؤٹ سورس کیٹیگری کو، آؤٹ سورس فیلڈ کو، اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک لا بنایا گیا۔ اس لا کے تحت اگر کوئی بھی شخص امریکن کی کسی انڈسٹری، کسی پرسن، کسی شخص کی ذاتی معلومات، بیماری کے بارے میں یا کوئی بھی ذاتی معلومات اگر پبلک کرتا ہے تو اس لا کے تحت اس کو سزا یا کوئی بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہپا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب بھی ہم ہپا کرتے ہیں تو ہپا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی یو ایس ریزیڈنٹ پرسن کا ڈیٹا لیک آؤٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہپا کے اندر آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس جرم میں سزا ہوگی، کس جرم میں جرمانہ ہوگا، کس جرم پہ آپ کو وارننگ دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہپا کے اندر سٹڈی کروائی جاتی ہیں۔ سٹڈی کروانے کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس معلومات کو پبلک کیا جا سکتا ہے اور کون سی معلومات کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کسی بھی پیشنٹ کا نام ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کی کوئی بھی ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی ذاتی معلومات ہے جیسے آئی ڈی ہے، پاسپورٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو لیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی شخص کی ذاتی معلومات جس میں پیشنٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، کوئی بھی ذاتی معلومات آتی ہے جس میں ڈیزیز ہے اور آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ کی تصویر ہے، کوئی مطلب ڈائگنوز کی ہوئی کوئی پرچی ہے، کوئی سلپ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، جیسے ہاسپٹل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کسی بھی چیز کو آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ جیسے میڈیکل بلنگ کے اندر ہم مختلف ویب پورٹلز، مختلف ویب سائٹ پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہم پیشنٹ کے ڈیموگرافک دیتے ہیں۔ پیشنٹ کے ڈیموگرافک میں اس کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ڈیزیز، فون نمبر، ایڈریس اور انشورنس انفارمیشن آتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر ہم پبلک کریں گے تو اس لا کے تحت، ہپا لا کے تحت ہمیں سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ پاکستان میں بھی یہ لا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ بھی لا ہیں اس طرح کے، لیکن ان کو ہپا نہیں کہتے، ان کو مختلف لا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ آپ کا اکاؤنٹ کا کام سنبھالتا ہے، اب آپ نے اس کو اپنا بینک ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے، اپنی ذاتی معلومات بھی دی ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کا کاروبار سنبھالتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو دیکھتا ہے۔
अगर वो ये चीजें किसी को ट्रेनिंग देने के दौरान या किसी को समझाने के दौरान, क्योंकि काम समझाना है ना, अब मैं भी मेडिकल बिलिंग का काम समझाता हूं तो लोग कहते हैं कि जी आप हमें लाइव करके दिखाएं। लाइव दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे ही है जैसे अकाउंट, आपका कोई पर्सन अकाउंट संभाल रहा है, आपका अकाउंटेंट है, आपका कैशियर है, क्या आप उसको इजाजत देंगे कि वो आपके अकाउंट का काम, आपका बैंक अकाउंट या आपका चेक बुक या आपका क्रेडिट कार्ड या आपकी जाती कारोबार की मालूमात क्या वो पब्लिक कर सकता है? इस बात की आप इजाजत देंगे? कतई नहीं देंगे, कोई भी शख्स नहीं देगा। तो इसी तरह ये जो मेडिकल बिलिंग का काम होता है ये भी 4-5 लोगों के गिर्द घूमता है। एक तो सबसे पहले आता है पेशेंट, उसके बाद आता है हॉस्पिटल, उसके बाद आता है डॉक्टर, उसके बाद आता है बैंक, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास चेक्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं, मालूमात आती है, काफी सारी आती है। उसके बाद आती है इंश्योरेंस। इन तमाम लोगों की जो मालूमात है तकरीबन ये एक मेडिकल बिलर के पास एक्सेस होता है। पेशेंट की सारी मालूमात होती है, हॉस्पिटल की सारी होती है, डॉक्टर की सारी होती है, जितनी पेमेंट्स हमें इंश्योरेंस से रिसीव होती है, जितनी रिकूपमेंट होती है, सारी मालूमात एक मेडिकल बिलर के पास होती है। और इंश्योरेंस की मालूमात भी होती है कि कौन सी इंश्योरेंस है, कहाँ पे बैठी है, क्या वर्क करती है, कितने डिपार्टमेंट हैं, क्या फोन नंबर है, क्या ईमेल है, हर चीज हमारे पास होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आपका कोई अकाउंटेंट है तो तकरीबन मेरे ख्याल से किसी भी कैशियर या किसी भी अकाउंटेंट के पास कंपनी की जाती मालूमात तक रसाई होती है कि कहां से कितनी पेमेंट आ रही है, कहां पे कितनी पेमेंट जा रही है, ये सारी चीजें होती हैं। क्या कोई कंपनी का पर्सन इस बात की इजाजत देगा कि उसकी मालूमात को पब्लिक किया जाए? नहीं। इसी तरह यूएसए ने एक लॉ बनाया जिसको हिपा कहते हैं। इस हिपा लॉ के मुताबिक आप मेडिकल बिलिंग का वर्क तब कर सकते हैं जब आप इस हिपा स्टैंड को समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप ये समझते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो हसास है, काम इलीगल नहीं है, उसके अंदर उसको गलत कर देना, उसको पब्लिक कर देना, उसके अंदर वायलेशन कर देना इलीगल है। अब आपका अकाउंटेंट है, आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हायर करते हैं। आप उसको इसलिए हायर करते हैं कि वो आपका अकाउंट संभालता है, आपका हिसाब किताब मैनेज करता है, ये गलत नहीं है। ये दुनिया की बहुत बड़ी एक डेजिग्नेशन है अकाउंटेंट, वो आपका अकाउंटेंट होता है। हम भी एक डॉक्टर के अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन अब आपका अकाउंटेंट आपकी मालूमात को पब्लिक कर दे, ये गलत है, ये इलीगल है। इसी तरह एक मेडिकल बिलर किसी पेशेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इंश्योरेंस, बैंक, किसी भी मालूमात को अगर वो पब्लिक कर दे, किसी को दिखा दे, किसी को दे दे, तो ये इलीगल हो जाएगा। मेडिकल बिलिंग का काम एक स्किल है, एक अकाउंट की स्किल है। इसके अंदर हम यूएसए के डॉक्टर का अकाउंट मेंटेन करते हैं। इलीगल कब होता है? जब आप वायलेशन करते हैं। आप वायलेशन करेंगे, हिपा लॉ जो है ये बहुत सख्त है, ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा, फिर आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। अब इसकी मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं, ये हिपा के साथ है और ये विदाउट हिपा। देखें, अगर आपके पास हिपा का सर्टिफिकेट है, वो वाला सर्टिफिकेट नहीं जिसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता बल्कि क्विज करवाए जाते हैं, जैसे प्रोफेसर की एक वेबसाइट है और हिपा ट्रेनिंग अस की यूएस की प्रोफाइल है, तो वहां वो वाला वायलेट नहीं है जो फ्री है। फ्री वाला कभी भी वायलेट नहीं होता। ये जो लोग फ्री वाला लेके अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि जो हम हिपा सर्टिफाइड हैं, वो बेसिकली अपना मजाक बनवाते हैं। प्रोवाइडर क्या सोचता है, यूएसए के क्लब, वो कहते हैं जब इनको ये ही नहीं पता कि ये क्विज का रिजल्ट हिपा नहीं है तो इनको काम का कैसे पता होगा। ये अपने आप में एक अपनी तौहीन है कि 5000 वाला नकली नोट लेके आप बैंक चले जा रहे हो कि जी ये लें, ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। ये एक लतीफा भी है ना, उसने कहा जी ये तो नकली है, कहता है जाना तो मेरे अकाउंट में है, तुम्हें क्या लेना देना। तो ये जो क्विज का रिजल्ट हम लेके घूमते हैं ना, उसको हम हिपा समझते हैं, ये नकली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में एक तौहीन है, ये एक डेमो है, ये आपको समझाने के लिए होता है कि किस तरह से होता है, इसको हम वायलेट समझ लेते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास एक वैलिड हिपा सर्टिफिकेट है और यहां पे आप हिपा सर्टिफाइड नहीं है, अगर आप हिपा सर्टिफाइड है, क्लाइंट की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट आपको बड़ा जल्दी मिल जाएगा क्योंकि क्लाइंट को पता है कि आप हिपा को अंडरस्टैंड करते हैं, आप डाटा लीक नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसको सिक्योरिटी थ्रेट होता है। वो समझता है कि उसका जो काम है वो सेफ हो, वो लीक आउट ना हो, उसके लिए आपको हिपा चाहिए होता है। अगर आपके पास हिपा नहीं है, आपको क्लाइंट कभी भी नहीं मिलता, क्लाइंट कभी भी नहीं मिलता।
اگر آپ کے پاس ہیپا ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 100% ویلیویبل پرسن مانا جاتا ہے، آپ کو 100% ویلیویبل پرسن مانا جاتا ہے، آپ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر آپ کمپنی کی طرف جاتے ہیں، آپ کے پاس ہیپا نہیں ہے اور آپ ہیپا کو نہیں سمجھتے، تو یہاں پہ آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 0 کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہیپا لے کے آپ مختلف ویب سائٹوں پہ جیسے اپ ورک ہے، فائیور ہے، زپ ریکروٹر ہے، راکٹ ریچ ہے، اور بھی کافی ساری انڈیڈ ہے، لنکڈ ان ہے، وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہیپا ہے تو 99% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو یو ایس اے بیس ورک مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیپا نہیں ہے تو آپ کو ورک کبھی بھی نہیں ملتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی ورک نہیں ملتا کلائنٹ کی طرف سے۔ اگر آپ کے پاس ہیپا سرٹیفائیڈ ہے، آپ کو کسی کمپنی میں جاب ملتی ہے تو آپ کو اچھی سیلری پہ ملے گی۔ اگر ایک نارمل شخص کو 30 ملتی ہے تو آپ کو یہ 70 مل سکتی ہے، اور اگر آپ فریش ہیں، آپ کے پاس ہیپا نہیں ہے تو آپ کی سیلری سٹارٹ ہوگی 30 سے، یہاں پہ سٹارٹ ہوگی 70 سے۔ اگر آپ ہیپا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پاکستانی کمپنیز بھی آپ کو ریموٹ ورک دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ہیپا سرٹیفائیڈ ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا لیک آؤٹ نہیں کرنا، کسی کو نہیں دکھانی، کسی کی ذاتی معلومات، ہاسپٹل کی، پیشنٹ کی، ڈاکٹر کی، بینک کی، انشورنس کی۔ آپ کو ورک فرام ہوم مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیپا نہیں ہے تو آپ کو ورک فرام ہوم بھی نہیں ملتا۔ ہیپا کے اندر بیسیکلی آپ کو یہی چیز بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کی، کسی پیشنٹ کی، ڈاکٹر کی، ہاسپٹل کی، انشورنس کی، بینک کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ پاکستان میں یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی، پاکستان میں ہم ویسے ہی اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی معلومات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب میں اگر کسی کمپنی میں کیشیئر ہوں اور ایک اور پرسن ہے وہ بھی کیشیئر کا کام سیکھنا چاہتا ہے، تو کیا میری کمپنی مجھے اجازت دے گی کہ میں ایک ان نون پرسن کو اپنے ساتھ بٹھا کے سکھاؤں؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن یو ایس اے کے اندر جب آپ یو ایس اے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان کا کام کے دوران کسی کو کام دکھائیں، کیونکہ یہ وائلیشن ہے۔ آپ ان کی پرائیویسی، ان کے اکاؤنٹ، ان کی ڈیزیز، ان کی پرسنل معلومات کسی کو دکھا رہے ہو، یہ وائلیشن ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا جس کو ہیپا کہتے ہیں، جو 1996 کے اندر بنا، اور اس کو انہوں نے پورے یو ایس اے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انہوں نے لاگو کیا کہ کوئی بھی بندہ جو یو ایس اے کے کسی بھی شخص کی معلومات کو اگر لیک کرے گا تو وہ ہیپا کے اندر آئے گا، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، وارننگ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایک لا ہے۔ اب کافی سارے لوگ ہیں وہ آن لائن ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، فری والا کوئز لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہیپا کے اندر ہائی ٹیک آتا ہے، او سی آر آتا ہے، اومنی بس آتا ہے، اور بھی اے ایم اے آتا ہے، اور کافی سارے ادارے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ وہ سٹڈی نہیں کرتے، ہیپا لے لیتے، اپنے آپ میں وہ ایک نقلی نوٹ لے کے بینک کی طرف جاتے ہیں۔ وہ یہ توہین ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ اصلی نوٹ ہے یا نقلی نوٹ ہے اور آپ بینک جا رہے ہو جمع کروانے کے لیے۔ تو اسی طرح ہیپا بھی جو فری ہیں، جو آپ کو کوئی ریزلٹ پہ ملتے ہیں، وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کو ہمیشہ ایک وائلڈ ہیپا ویب سائٹ چوز کرنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کسی انسٹیٹیوٹ سے کریں، اس کی ویلیو اور زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ آپ کو سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، انسٹیٹیوٹ کے نام پہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ یو ایس اے سے ایشو کرواتا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہیپا کی کیا ویلیو ہے آج ہم نے مختصر سا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہیپا ایک لا ہے، یہ یو ایس اے کا ایک لا ہے جو اس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آپ اعتماد کے قابل ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ وائلیشن کریں گے تو کس وائلیشن پہ آپ کو سزا ہوگی، کس وائلیشن پہ آپ کو جرمانہ ہوگا، کس وائلیشن پہ آپ کو جو ہے وہ وارننگ دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہیپا کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ جب تک آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سرٹیفکیٹ نہیں لیتے، ڈائریکٹ آپ کو کلائنٹ ملنا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر مزید ان چیزوں کو ایکسپلین کریں گے۔ اللہ حافظ۔